السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ اسی مہینے میں ہے۔ آج 9 اگست ہے، آنے والے جمعرات کو 15 اگست ہے۔ آنے والے جمعہ سے پہلے یہ جمعہ ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور اس ملک کی آزادی مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ اگر مسلمان اس ملک کی آزادی کی لڑائی نہ لڑتا تو یہ ملک واقعتاً آزاد نہ ہوا ہوتا۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دشمنوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن، اس نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اصل میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ جو لڑی ہے مسلمانوں نے لڑی ہے۔ اگر مسلمانوں نے یہ جنگ نہ لڑی ہوتی تو ملک کے آزاد ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بھی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے کیوں لڑی۔ ظاہر سی بات ہے، حکومت مسلمانوں کی تھی، انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک مسلمان حکومت کرتے آ رہے تھے۔ ان کے عیش و عشرت میں لگنے کی وجہ سے ان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا انگریز آئے، قابض ہو گئے۔ تو مسلمانوں سے ملک کو چھینا تھا، اسی لیے مسلمانوں نے آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کرنا، علماء کرام، لاکھوں لاکھ علماء کرام اور جتنے مدارس تھے تمام مدارس کو مٹایا گیا۔ کہتے ہیں کہ صرف دہلی شہر میں پورے ملک کی بات چھوڑو، صرف دہلی شہر میں 1000 عربی مدرسے تھے جو حکومت کے پیسوں سے نہیں چل رہے تھے، وقف بورڈ کے پیسوں سے چل رہے تھے۔ حکومت نے بڑے بڑے اوقاف جو متعین کیے تھے ان کی طرف سے وہ مدارس چل رہے تھے۔ لیکن جب انگریز آئے انہوں نے یہ کیا کہ ان اوقاف کے جائیداد پہ قبضہ کیا۔ حکومت تو مسلمانوں کی تھی، وہاں سے پیسہ ملنے کا سوال نہیں تھا، حکومت ختم ہو گئی تھی۔ 3 اوقاف کے جائیدادوں کو بھی انگریزوں نے ختم کیا۔ اور آج مجھے اصل میں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نفقہ مطلقہ پر مجھے بات کرنی ہے۔ نفقہ مطلقہ، بعض حضرات نے گزشتہ جمعہ آ کے مجھ سے پوچھا یہ نفقہ مطلقہ ہے کیا؟ نفقہ مطلقہ
مطلب جس کو طلاق دے دیا جاتا ہے، اسلام میں طلاق جو ہے اب غض المباحات ہے، طلاق اچھی چیز نہیں ہے، مبغوض چیز ہے، اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے طلاق کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ بھئی دو آدمی رشتہ کر کے میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کا مزاج نہیں مل رہا ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے جیسے غیروں کے یہاں ہوتا ہے کہ مرد کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو ستی ہو جانا پڑتا تھا، تم بھی جل جاؤ اس کے ساتھ۔ ان کے ہاں کوئی حل نہیں ہے، اسلام نے حل رکھا ہے۔ بھئی ساری کوشش کرو رشتہ ہو جائے تو رشتہ نہ ٹوٹے، لیکن اگر نوبت آ گئی تو آپس میں جلنے، مرنے، مارنے، لڑنے جھگڑنے سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی قانونی طور پر محبت کے طور پر الگ ہو جائے۔ خیر بہرحال ایک مرد طلاق دے رہا ہے بیوی کو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کو طلاق دے دیا ہے مطلقہ کا نفقہ عدت کے مدت تک ہے، 3 مہینہ عدت کی مدت جو ہے اس شوہر کو نفقہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد شریعت کہتی دونوں کا کوئی رشتہ نہیں رہا، لہذا عورت بھی آزاد ہے، دوسری شادی کر لے، ماں باپ کے یہاں جائے، بہت ساری شکلیں ہم بتائیں گے ہم۔ لیکن ابھی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا جو 1947 میں 1987 میں شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ نہیں، جب تک وہ بیوی جس کو طلاق دے دیا ہو مرد نے وہ دوسری شادی نہ کر لے جب تک نفقہ دینا پڑے گا۔ شاہ بانو کیس میں یاد ہوگا 1987 میں جو بہت ہی تحریک، زوردار تحریک چلی تھی، جس کے بعد پارلیمنٹ میں قانون بنانا پڑا تھا۔ لیکن ابھی تھوڑے دنوں پہلے پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ دے دیا کہ مطلقہ کو سابق شوہر جس نے طلاق دیا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے تو اس کو نفقہ دینا پڑے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا یہ شریعت کے، یہ قرآن کے خلاف ہے بالکل۔ اب ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے، یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں نا، ماشاءاللہ آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، ہمارے لیے تو اتنا ایمان کافی ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے نا ہمارا ایمان۔ اللہ کا جو بھی قانون ہے ہمارے نفع کے لیے ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا پھر جو آئلی قوانین ہیں شادی بیاہ کے متعلق ہیں، طلاق کے متعلق ہیں، کفالت کے متعلق ہیں، پرورش کے متعلق ہیں، اللہ کا جتنا بھی قانون ہے ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے، پکی بات ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ لیکن آج ایک طبقہ ہے ہر چیز کو عقل کے زاویے سے سوچنا چاہتا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی طلاق دے دیے بیوی کو، اب بیوی کہاں جانا؟ ٹھیک ہے عدت تک نفقہ دیتے، عدت کے بعد کہاں جانا؟ وہ کورٹ کہتا ہے، سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے جب تک سابق شوہر کو دینا پڑے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں بھائی نہیں دینا ہے۔ تو ہمارا جو طبقہ ہے اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، بھائی سپریم کورٹ تو صحیح کہہ رہی ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ یہ اصل میں مجھے سمجھانا تھا، آج وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بعد میں سمجھیں، پہلے اتنا ایمان رکھیے اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون ہے۔ آج مجھے اس پر بیان کرنا تھا، لیکن پھر جو ہے یہ دوسرا موضوع بھی ہمارے سامنے تھا کہ آزادی کی تاریخ، جو ہماری تاریخ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، آج ہم کو یاد نہیں ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو کل کی بات بھول جاتے ہیں تو یہ 100 سال پہلے کی بات کہاں یاد رکھیں گے؟ ہم کو تاریخ نہیں یاد ہے کہ ہمارے علماء نے اللہ اکبر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ انگریزوں نے اعلان کر دیا تھا اس ملک میں جہاں بھی داڑھی ٹوپی لمبے کرتے والا ملے، تحقیق کی ضرورت نہیں، عالم ہے کہ نہیں، بھئی کوئی بھی کرتا پہن سکتا ہے، ٹوپی پہن سکتا ہے، لمبی داڑھی رکھ سکتا ہے،
لیکن حکومت نے، انگریز نے اعلان کر دیا تھا جہاں اس طرح کے لوگ ملے پکڑو، ان کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ مسجدوں میں پھانسی کے پھندے لگا دیے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے، یہ انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک وہ علاقہ زیادہ متاثر تھا، دہلی سے پشاور تک جی ٹی روڈ کے کنارے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ علماء کو نہ لٹکایا گیا۔ یہ انگریز ہاتھیوں پہ چڑھا کر کے درخت پہ لٹکاتے اور لاش کو ایسے ہی لٹکتا چھوڑ دیتے تھے، عبرت کے لیے، تاکہ دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ دیکھیں بھائی چاہے کچھ ہو ہم آزادی میں حصہ نہیں لیں گے، ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے، بھائی عالم بنائے تو یہ حشر، لاش کو ایسے ہی لٹکتے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ بار واقعہ سنایا تھا، شاملی کے ایک گاؤں کا واقعہ تھا، ایک بڑا طاقتور گاؤں تھا، انگریزوں نے حملہ کیا اور پورے گاؤں میں لوگ یا تو بھاگ گئے یا مارے گئے، تقریباً 200 کے قریب مسلمانوں کو درختوں پہ لٹکا دیا گیا تھا پھانسی پہ، پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کو کیا ضرورت ہے اتاریں اور پھر دفن کریں۔ مسلمان تو جیتے بھاگ گئے تھے گاؤں خالی کر کے، جو پکڑ میں آئے تھے 200 کے قریب کو درختوں میں لٹکا دیا تھا۔ اور 2 سال کے بعد جب وہ ہنگامہ تھما، گاؤں کے لوگ جب گاؤں میں آئے تو دیکھا اللہ اکبر، یہ 200 لاشیں لٹک رہی ہیں، اور جو لاشیں لٹک تھی مورخین نے لکھا ہے وہ لاشیں تر و تازہ تھیں، 200 سال کے بعد بھی، 2 سال کے بعد بھی تر و تازہ۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے، ہمارے اکابرین نے، بڑے بڑے لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اور آج تاریخ کیا بدل گیا ہے، آج ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے انگریزوں کی چاپلوسی کیا تھا، جنہوں نے انگریزوں کی مخبری کیا تھا، جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، ان کو آج آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو صحیح معنوں میں ہیرو ہیں وہ تو خیر بھلانا ہی چاہتے ہیں، وہ تو ان کا نام و نشان مٹانا ہی چاہتے ہیں۔ ہم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ان کی تاریخ کیا ہے، تو کم سے کم عام دنوں میں نہ صحیح لیکن آزادی کا جب موقع آئے ہم کو اپنے ان محسنوں کو یاد کرنا چاہیے، اور اپنے ان علماء کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اس پر بھی مجھے بات کرنی ہے۔ تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، حضرت کا بیان آیا، حضرت نے فرمایا کہ وقف بورڈ میں اور وقف ایکٹ میں جو مرکزی حکومت ترمیم کرنے جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں بل بھی پیش کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس بل میں جو خامی تھی، جو باتیں تھیں وہ سامنے آئی ہیں، تو حضرت کی رائے یہ ہے کہ وقف کے معاملے میں بھی مسلمانوں کو بتایا جائے، کیونکہ وقف بھی ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے لوگوں نے وقف کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا ہے۔ یہ وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے نا، یہ حکومت نے نہیں دیا ہے ہم کو، کسی غیر نے نہیں دیا ہے۔ حکومت نے اگر دیا ہوتا تو ہمیں بولنے کا حق نہیں تھا، حکومت جو چاہتی اپنا قانون نافذ کرتی۔ لیکن وقف کی جائیدادیں جو ہیں، کتنی جائیداد ہے معلوم ہے؟ ابھی جب یہ معاملہ آیا تو ہم نے بھی دیکھا، کہتے ہیں کہ 8,70,000 جائیدادیں املاک اس ملک میں وقف بورڈ کی ہیں، 8,70,000 املاک اس ملک میں وقف بورڈ کی ہیں۔ یہ وقف بورڈ کی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ وہی ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا ہے، وقف کرتے چلے گئے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کی خصوصیات میں، امتیازات میں شامل ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کے نفع کے لیے اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنی بلڈنگوں کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے بہت سارے مسلمانوں نے مسجد تعمیر کی ہے، مدرسے تعمیر کیے ہیں، یتیم خانے تعمیر کیے ہیں، اور ایسی غریبوں کے لیے جگہ متعین کیا ہے۔ وقف اصل میں کہا جاتا ہے، وقف کرنے والا کسی چیز کو وقف کر دے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور ملکیت اللہ کی ہو جاتی ہے، اللہ مالک ہے واقف کا۔ ہاں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وقف کسی نے کیا ہے تو
تو واقف کے منشا کے مطابق اس کی آمدنی کو خرچ کرنا ہے، وقف کرنے والا کا جو منشا ہے اس سے ہٹ کے نہیں۔ لیکن اب نیا قانون جو حکومت لا رہی ہے، ترمیم وقف بورڈ میں جو وقف قانون میں جو ترمیم کرنے جا رہی ہے 40 ترمیمات، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، 40 ترمیمات میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ وقف بورڈ کی جو بھی آمدنی ہے، اب تو کہتے ہیں اتنا بڑا قبضہ ہے، یہ 8,70,000 املاک میں تقریباً 50% املاک پر تو خود حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے یا غیر مسلموں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ آج بڑے بڑے ہوٹل اور بڑی بڑی سرکاری بلڈنگیں اور بڑے بڑے مال یہ وقف بورڈ کی زمین پر بنائے گئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، اتنے بڑے بڑے مال ہیں، اتنے بڑے مالداروں کے گھر بنے ہوئے ہیں کہ مسلمان اگر ان کو لینا بھی چاہے تو مشکل ہے، لیکن حکومت اگر مجبور کرے ٹھیک ہے، کم سے کم کرایہ تو اس کا ادا کرو، لیکن وہ بھی نہیں تو 50% سے زیادہ وقف بورڈ کا جو املاک میں نے کہا کہ 8,70,000 املاک میں آدھے تقریباً حکومت کے قبضے میں ہیں یا پھر غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں۔ اب یہ 50% جو رہ گئے اس میں بھی تقریباً 25% مسلمان قابضین کا قبضہ ہے، یعنی مسلمان قبضہ کرنے والوں نے، وقف بورڈ کی دکان ہے قبضہ کر لیا، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، جس کا کرایہ 10,000 روپے ہوتا ہے وہ وقف بورڈ کو 100 روپیہ ادا کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے 25% مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب جو 25% رہ گیا ہے وہ بھی ایسے ویسے میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن عام مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ جد و جہد ہے۔ لیکن جب املاک ہی ختم ہو جائے گی، گورنمنٹ ایسا قانون لانا چاہ رہی ہے کہ یہ وقف املاک کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہی ہے، حالانکہ وقف کا املاک اگر ہے، باقی اگر ہے اور اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو مسلمانوں کی زبوں حالی ختم ہو جائے، مسلمانوں کے تعلیمی مسائل حل ہو جائیں، مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل ہو جائے، اور حکومت کے سامنے کسی اور کے سامنے جو ہے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن ایسا وہ ترمیم لایا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جس طرح NRC لانے کا منصوبہ تھا کہ ہم کو اس ملک کی شہریت سے بے دخل کیا جائے، یہی مقصد تھا نا، اپنے کاغذات لاؤ، باپ کا نہیں، دادا کا نہیں، پردادا کا نہیں، وہ 60 کا نہیں، 50 کا چاہیے، اس کے پہلے کا چاہیے، وہ سب کا مقصد اس قانون کا یہ تھا۔ وہ تو قانون ابھی پاس تو ہو چکا ہے لیکن آگے نہیں بڑھا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہماری شہریت کو ختم کیا جائے یا ہمیں مسلمان اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہونے پہ مجبور کیا جائے۔ ظاہر ہے جو مسلمانوں کا غریب طبقہ ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، وہ باپ دادا کا پیپر جمع کر کے رکھے گا، وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب اس کے سامنے کیا ہوتا، یا تو ثبوت پیش کرو یا پھر جیل چلو، اب سوچے گا جیل کہاں جانا، غیر مسلم بن جاؤ، شہریت مل جائے گی۔ تو جس طرح NRC کا مقصد تھا مسلمانوں کی شہریت کو چھیننا، ایسے ہی وقف بورڈ میں جو ترمیم کیا جا رہا ہے، وقف ایکٹ میں جو ترمیم کیا جا رہا ہے، اس کا منشا ہے مسلمانوں کی جو وقف کی جائیداد ہیں، میں نے کہا نا 8,70,000 یہ جو املاک ہیں، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ حکومت کے قبضے میں جانا ہے، غیر مسلموں کے قبضے میں جانا ہے، جس کے قبضے میں ہو، جبکہ کہا جاتا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس اتنی جائیداد ہے ابھی جو موجود ہے، اس کی آمدنی کم سے کم ماہانہ 12,000 کروڑ ہے، وقف بورڈ کی صحیح آمدنی آئے تو، لیکن اب کتنا 200 کروڑ آ رہا ہے، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، اور 200 کروڑ بھی کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وقف بورڈ ہے، اس کے اخراجات ہیں، اس کا عملہ ہے، اس کے آفیسر ہیں، اس کے لوگ ہیں، وقف بورڈ کی جو چیزیں ہیں۔ حالانکہ وقف کا مسئلہ کیا ہے کہ وقف کرنا والا اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اور وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق خرچ کیا جانا ضروری ہے، لیکن نئے ترمیمی ایکٹ میں یہ ہے کہ وقف بورڈ کی جو بھی آمدنی ہے اب حکومت کے منشا کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ بھئی جس نے وقف کیا ہے اپنی جائیداد کو،
اس کی منشا کیا ہے، منشا کے مطابق خرچ کیا جائے گا، اس کے منشا سے ہٹ کے خرچ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ وقف کرنے والے نے 5 سال پہلے اسلام قبول کیا ہو، یعنی 5 سال پہلے مسلمان ہوا ہو، وہی آدمی وقف بورڈ کے لیے یا وقف کوئی زمین، کوئی املاک، وہ مکان وغیرہ وقف کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بے تکی بات ہے۔ فرض کرو ایک آدمی ہے، ابھی اسلام لایا، وہ اسلام کی دولت اللہ نے اس کو دی، بڑا مالدار ہے، وہ خوش ہو گیا کہ اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اس خوشی میں اپنی بڑی جائیداد وقف بورڈ کو دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن نہیں، نئے قانون میں ہے کہ 5 سال پرانا ہونا چاہیے۔ اس طرح جب وہ بقیہ ادھیریں گے، مغل دور سے لے کے اب تک بھائی کس نے وقف کیا ہے، وہ کب مسلمان ہوا تھا، وہ 2 سال پرانا مسلمان تھا، 3 سال پرانا مسلمان تھا، کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے۔ نئے ترمیم میں یہ ہے، عجیب ترمیم، اور سب ترمیم کا مقصد مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، نام تو وہی لیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس حکومت نے مسلمانوں سے اب تک لیا ہی ہے، چھینا ہی ہے، مسلمانوں کو ایک طریقے سے اور پست سے پست بنانے کا کام کیا ہے۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن اس حکومت نے ختم کیا ہے، اقلیتی اسکالرشپ اس حکومت نے ختم کیا، اور ٹرپل طلاق کا مسئلہ اس حکومت نے ختم کیا، اور ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ، یعنی حکومت یہ جو وقف بورڈ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے نا، اس کا منشا اصل میں جو پورے ملک میں یہ املاک ہیں وقف بورڈ کے، اور وقف بورڈ کے املاک میں بار بار کہہ رہا ہوں، وقف بورڈ کی جو بھی زمین ہے، جائیداد ہے، حکومت نے نہیں دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا ہے، مسلمانوں نے وقف کیا ہے۔ اور جو مسلم حکمراں تھے، اگرچہ انہوں نے دعوت کا کام کم کیا، یہ المیہ ہے، اللہ کے پاس جواب دیں، وہ جو مسلم حکمراں تھے 1000 سال تک اس ملک میں انہوں نے حکومت کیا، دعوتی کام کم کیا انہوں نے۔ اگر اسلام کا دعوتی پیغام پہنچاتے، اپنی دولت کو اس میں لگاتے تو نقشہ الگ ہوتا، لیکن ان مسلم حکمرانوں نے یہ تو کیا کم سے کم کہ وقف کی جائیدادیں، یعنی اپنی بڑی جائیدادیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے پاس جائیداد، حالانکہ اب بہت ساری جائیدادیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، غیروں کے قبضے میں چلی گئی ہیں، لیکن آج بھی یہ جائیداد بہت بڑی چیز ہے، حکومت کی نظر ہے، ان کو مسلم دشمنی نبھانی ہے، کہاں کہاں سے مسلمان کو تکلیف پہنچایا جا سکتا ہے، ہمارے ذہن میں کبھی نہیں جائے گا کہ بھئی یہاں بھی کوئی مسلم دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن وہ رات دن اسی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان کو کہاں کہاں سے کاٹا جا سکتا ہے، مسلمان کو کہاں کہاں سے غریق کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان کو کہاں کہاں سے اور پسماندہ بنایا جا سکتا ہے۔ مسلمان وہ جملہ جو بولا جاتا ہے سب کا ساتھ، یہ بس کہنے کی بات ہے، لیکن مسلمان نشانے پہ ہیں۔ تو یہ وقف بورڈ کا مسئلہ، یہ وقف کا مسئلہ جو ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام سے پہلے بھی وقف کا مسئلہ تھا، اسلام کے پہلے بھی لوگ اس طرح وقف کیا کرتے تھے، اور کتابوں میں آتا ہے، تاریخ میں ہے کہ اسلام سے پہلے کعبۃ اللہ تو ہر زمانے میں رہا ہے نا، کعبۃ اللہ کے لیے بھی وقف کرنے والے وقف کیا کرتے تھے، اسی لیے کعبۃ اللہ کے اندر ایک بڑا سا گڑھا بھی تھا، جو کوئی وقف کرتا اس کے لیے اس میں رکھا جاتا تھا، اور ایک سانپ بھی متعین تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا۔ تو مطلب وقف پہلے بھی رہا ہے، اور پھر قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ نے یہ کیا تھا، پیٹ میں بچہ ہے، انہوں نے وقف کر دیا تھا، اے اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو ہم نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پہلے وقف کا طریقہ تھا، جبھی تو بچے کو وقف کر رہی ہیں، جب بچہ پیدا ہوا تو بجائے بچے کے بچی ہے، اور بچی کو وقف نہیں کیا جاتا تھا، وہ خدمت کیسے کرے گی وہاں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو میں نے سوچا تھا کہ یہ بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ بہرحال
ان کے خالو حضرت زکریا تھے، بیت المقدس میں رہا کرتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ وقف کر دیا گیا تھا بیت المقدس کے لیے۔ تو وقف کا طریقہ پہلے بھی رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے اپنا ایک باغ دیا تھا، اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ آپ کو اس پر تصرف کا حق حاصل ہے، چاہے آپ خود رکھ لیں، اپنی ذات کے لیے رکھ لیں، یا آپ جو چاہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو وقف کر دیا دوسرے کے لیے، یعنی امت کے لیے وقف کیا آپ نے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ پھر صحابہ کے دور میں دیکھیں، بے شمار صحابہ ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی، بیرہا میں ان کا باغ تھا، کھجوروں کا بڑا شاندار باغ تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، وہیں ان کا گھر بھی رہتا تھا، بچے بھی رہتے تھے، اور باغ بڑا گھنا تھا ان کا، کھجوروں کا باغ۔ نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا کہیں سے داخل ہو گئی، اور اس چڑیا کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل سکا، پھڑپھڑاتی رہی۔ یہ نماز میں مصروف تھے، اور اس چڑیا کی پھڑپھڑانے کی وجہ سے جو ہے ان کے نماز میں خلل پیدا ہو گیا۔ سلام پھیرا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باغ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل پڑ گیا ہے، یا رسول اللہ میں اس کو وقف کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اپنے اس باغ کو انہوں نے وقف کر دیا۔ اور حضرت ابو دہدہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حضرت ابو دہدہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں قرض مانگتا ہے، اور اللہ اپنے لیے نہیں، اپنے بندوں کے لیے۔ اور سچائی یہ ہے کہ اسلام میں نماز کا جتنا ثواب ہے، روزے کا جتنا ثواب ہے، حج کا جتنا ثواب ہے، ایسے ہی غریبوں کی خدمت کا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ انی مریض، تو میں مریض تھا لیکن تم نے میری عیادت نہیں کی، میری دیکھ بھال نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا انت رب العالمین، اے اللہ آپ تو الہ العالمین ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، تو اس کی خبرگیری کرتا، تو گویا میری خبرگیری کرنے کی طرح ہوتا۔ ایسی اللہ بلائیں گے کسی کو، کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلائے گا، وہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین تھے، آپ کو کیسے؟ تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تیرے سامنے آیا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا ایسا ہوتا جیسے مجھے کھلایا تم نے، ایسے ہی میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں دی۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، مطلب ہے اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے، تو اعمال کا دفتر تو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے نا بھئی، جب تک زندہ ہے نماز روزہ جو عمل کر رہے ہو عمل لکھا جا رہا ہے، دونوں کندھوں پہ اللہ نے فرشتے کو بٹھا رکھا ہے، نیک اور بد دونوں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کی روح نکل گئی، مر گیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بھئی، مر جانے کے بعد کوئی عمل کچھ تھوڑی ہو رہا ہے اس کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا صدقہ جاریہ، ایک آدمی صدقہ جاریہ کے طور پر، ایک صدقہ تو یہ ہوتا ہے وقتی طور پر، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا صدقہ، کسی کو پانی پلا دیا صدقہ، ہے نا، کسی کو ننگا ہے آپ نے کپڑا پہنا دیا صدقہ، یہ انفرادی صدقہ ہوا، وقتی صدقہ ہوا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ایسا صدقہ کرتا ہے جس کا ثواب بہت سارے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ مثال کے طور پر کہیں کنواں کھودوا دیا، کہیں بورویل لگوا دیا، کہیں مسجد بنوا دیا، کہیں مدرسہ بنوا دیا، کہیں یتیم خانہ کھلوا دیا۔ اس طرح کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو پہنچتا ہے اور بہت دیر تک پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے جب بہت لوگوں کو پہنچے گا، دیر تک پہنچے گا تو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ۔ تو فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے عمل ختم، لیکن
3 چیزیں ہیں صدقہ جاریہ۔ اوقاف کوئی آدمی وقف کرتا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ وقف کر رہا ہے، اپنی ایک زمین اس نے اپنی ایک بلڈنگ وقف کر دیا کہ بھائی اس کی آمدنی جو ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے نا، اس کی آمدنی غریبوں پر صرف کیا جائے تو جب تک فائدہ پہنچتا رہے گا ثواب تو ملتا رہے گا۔ جو صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، اور کوئی ایسا علم ہے کہ آدمی اس کے بعد بھی وہ دنیا سے چلا گیا، علم دینے والا کوئی استاد ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، شاگردوں کو، اس کے ذریعے دین پھیل رہا ہے، دین کی باتیں پھیل رہی ہیں، ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ یا پھر ایسا نیک صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ میں ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بہت تو صحابی ابو دہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ قرض مانگتا ہے، اپنے لیے نہیں اپنے بندوں کے لیے مانگتا ہے۔ حضرت ابو دہدہ گئے اور کہتے ہیں کہ 2 باغ تھا، دونوں باغ وہ دینا چاہتے تھے، وقف کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غریبوں کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، دونوں باغ دے دو گے تو پھر تم کو روڈ پہ آنا پڑے گا، ایک باغ رکھ لو، ایک دے دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو اچھا والا باغ تھا وہ وقف کر دیا اور جو کمتر والا تھا وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو صحابہ نے وقف کیا ہے، اور صحابہ کے بعد بھی ہر زمانے میں مسلم حکمرانوں نے یہ کام کیا ہے، اس لیے وقف کی جائیدادیں ہیں، اور آج بھی وقف کرنے والے وقف کر رہے ہیں۔ اور حدیث ہے نا، خیر الناس من ينفع الناس، یاد رکھیں گے اس کو، بہت مختصر حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان کون ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ بہترین انسان کون ہے؟ اتنے سارے لوگ ہیں، ہے نا بھائی، ہر آدمی اپنے بارے میں گمان رکھتا ہوگا، ہم اچھے ہیں، ٹھیک ہے چلو، بدگمانی مت کرو۔ اچھا گمان رکھنا پوری بات نہیں ہے، بلکہ بدگمانی کرنا ہو تو اپنی ذات سے بدگمانی کرنا چاہیے، اپنی ذات سے بدگمانی کرو۔ حضرت عائشہ کا معاملہ تھا نا، تو جب ان پر الزام لگایا گیا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کی اہلیہ نے، ہمارے معاشرے کا عکس ہے، ذرا دیکھنا اس میں، ہمارے معاشرے کا عکس تھا اس زمانے میں بھی، جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا بدکاری کا اور مدینے میں ہر طرف چرچا چل رہا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گھر میں، بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، جی معلوم تم نا یہاں کی زبان میں بول رہا ہوں، کیا حضرت عائشہ کے بارے میں سنے کیا؟ یہ ان کی بیوی نے کہا اپنے شوہر سے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کہا اپنی بیوی سے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، تم حضرت عائشہ کے بارے میں جو بات کہہ رہی ہو کہ لوگاں کہتے، لوگاں بول نہیں ایسا، اپنے اوپر نہیں لیتا آدمی، لوگاں بول نہیں ایسا، اچھا بتاؤ تم وہ کام کر سکتی ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کی طرف جو بات لوگ منسوب کر رہے ہیں اور تم مجھے سنا رہی ہو، تم یہ کام کر سکتی ہو؟ ان کی بیوی کہیں توبہ توبہ لا حول ولا قوت، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ کہا واہ واہ واہ، تم نہیں کر سکتی ہو، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ نے یہ کام کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جس کا انتخاب اللہ نے کیا، انہوں نے یہ کام کر لیا، تم نہیں کر سکتی ہو، بڑی پاکیزہ ہو۔ لیکن وہ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کر رہے ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی اگر بیکار کے بکواس کرے وہ تھوک دینا چاہیے، اس پر تھوکنے کا مطلب ہے وہ ڈانٹ دینا چاہیے کہ دوسروں کی غیبت سنا رہے ہو تو بہرحال یہ میں کیا کہہ رہا تھا، ابو دہدہ کی بات تو خیر ہو گئی تھی ختم، کیا ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں بہرحال باغ دے دیا ہے، تو صحابہ نے دیا، اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے، مسلم حکمرانوں نے نئے جو ترمیمی قانون جو لائے گئے ہیں، اس قانون کے اندر میں بتا رہا تھا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان ہم میں بہترین کون ہے؟ میں کہہ رہا تھا ہر آدمی اپنے آپ میں خوش فہمی کہ میں اچھا ہوں، ٹھیک ہے خوش فہمی رکھو، بدگمانی مت رکھو دوسرے کے بارے میں، وہ گناہ ہے بہرحال۔
اگر بدگمانی رکھنا اپنی ذات کے بارے میں رکھو۔ تو حدیث ہے خیر الناس، بہترین انسان، خیر الناس بہترین، پوری انسانیت میں خیر الناس، پوری انسانیت میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ من ینفع الناس، جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ یہاں مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، جو بندہ اپنی ذات سے جتنا ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ محبوب ہے۔ تو وقف کرنے والا جو وقف کرتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے اس کی ذات سے فائدہ پہنچے، لیکن آج وقف کی جائیدادوں کا جو نتیجہ ہے، جو حشر ہے، بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس موضوع پر مجھے اور بات کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وقت بھی ہو گیا ہے، اور یہ آنے والی جو تاریخ ہے 15 اگست کی تاریخ، ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ، اور اس ملک کو آزادی کیسے ملی ہے؟ ایک دو دن میں نہیں ملی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ تقریباً 250-300 سال رہا ہے، اور آزادی کی لڑائی مستقل طور پر 200 سال لڑی گئی ہے۔ عام طور سے ہم شروع کرتے ہیں 1857 یاد ہے کہ 1857 سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ نہیں 1857 سے نہیں، اور بہت پہلے سے 1772 سے کہہ لیجئے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کا، وہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئے۔ ٹیپو سلطان نے اسی لیے انگریزوں سے لڑائی کی، سراج الدولہ نے اسی لیے جام شہادت نوش کیا ہے، اور بے شمار لوگ ہیں۔ 1857 میں بھی دیکھیں گے، وہاں سے بھی شروع کر لیں اگر، 1857 کی جنگ آزادی بھی صرف مسلمانوں نے لڑی تھی۔ دو محاذ بنائے گئے تھے، ایک امبالہ میں بنایا گیا تھا، ایک شاملی میں بنایا گیا تھا۔ 2 محاذ انگریزوں سے لڑنا ہے۔ امبالہ کے محاذ کے جو کمانڈر ان چیف تھے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاملی میں جو بنایا گیا تھا محاذ، اس کے کمانڈر ان چیف حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ میں رہنے والے بزرگ سارے لوگ باہر آ گئے تھے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ملک سے بھگانا ہے، ملک کو آزاد کرانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب 1857 میں مسلمان ناکام ہو گئے، وسائل کم تھے، اپنوں کی غداری تھی، ہر زمانے میں غدار رہے ہیں نا بھائی، میر صادق میر جعفر ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیے یہ وقف ایکٹ کا جو مسئلہ پیش ہونے والا تھا، پیش ہونے سے پہلے کچھ لوگ چلے گئے تھے حکومت کے پاس، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، بہت اچھا، نام ان کے مسلمان ہیں، کون ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جانتے ہوں گے۔ تو ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل لڑنے والے ہمارے اکابرین۔ اسی لیے 1857 میں جب یہ ناکام ہوئے تو غصہ تھا مسلمانوں پر، اور انگریز وائسرائے برطانیہ نے وہ کمیٹی قائم کیا تھا کہ اس ملک میں بار بار ہمارے خلاف جو یہ تحریک چلتی ہے، کیا کیا جائے کہ تحریک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وائسرائے برطانیہ کو جو مشورہ دیا گیا تھا، ڈاکٹر ولیم نے لکھا ہے وہ مشورہ کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے اس ملک پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ملک میں رہنا ہے انگریزوں کو تو مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ نکالنا پڑے گا۔ یہ جذبہ جہاد ہے جو مسلمانوں کو مرنے مارنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور کوئی آدمی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس پر لڑنا یا اس پر حکومت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جذبہ جہاد ختم کرو، اور جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے علماء کو ختم کرو، قرآن کو ختم کرو، مدارس کو ختم کرو۔ اور مورخین نے لکھا ہے اس فیصلے کے بعد 1861 سے 1864 تک پورے ملک میں لاکھوں لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ ہم قرآن کے نسخے جلا دیں گے، قرآن میں تحریف ہو جائے گی، جیسے بائبل میں تحریف ہو گئی، آج صحیح نسخہ نہیں ہے، قرآن سارے جلا دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، اور علماء کو ختم کر دیں گے، ان کو جہاد پر ابھارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مدارس میں علماء تیار ہوتے ہیں، مدارس ختم کر دیا جائے، اس طرح اس ملک پر حکومت کرنا آسان۔ تو بہرحال ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔